ہسٹری پیڈیا کے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے ساتھ ان کے مرید بھی تھے۔ شیخ نے مریدوں سے دریافت کیا، کیا آپ لوگوں کو بہلول کا پتہ معلوم ہے کہ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کے کیا کریں گے؟ حضرت شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے حضرت شیخ کے حکم کی تعمیل سعادت سمجھی۔ بہت کوشش کے بعد مریدوں نے بہلول کو ایک صحرا میں ڈھونڈ لیا اور حضرت شیخ کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ حضرت شیخ نے دیکھا کہ بہلول اپنے سر کے نیچے ایک اینٹ رکھ کر سو رہے ہیں، تو حضرت شیخ نے بہلول کو سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت شیخ نے کہا، میں ہوں جنید بغدادی۔ بہلول نے کہا، اے ابو القاسم، تو تم ہی وہ جنید بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتا ہے؟ حضرت شیخ نے کہا، جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ تو بہلول نے اپنا پہلا سوال کرتے ہوئے کہا، کھانا کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ حضرت شیخ نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں اور دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا۔ کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹکتے ہوئے کہا، تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ ابھی تک کھانے پینے کا طریقہ نہیں جانتے؟ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا منہ دوسری طرف کیا اور چل دیے۔ مریدوں نے کہا، یا شیخ، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ شیخ نے فرمایا، ہاں، دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹ دیتا ہے۔ اس سے سچی بات سننی چاہیے، آؤ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ جنید بھی اس کے پیچھے پیچھے وہی پہنچ گئے۔ بہلول نے پھر وہی سوال کیا کہ تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا، میں ہوں جنید بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کرنے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ شیخ نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں، تو بتاؤ پھر کس طرح بات کرتے ہو؟ شیخ نے جواب دیا، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور فضول نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی بات نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کے ساتھ گفتگو کے آداب کے متعلق اور بھی باتیں کہیں۔ پھر بہلول دانا بولے کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ بہلول دانا اٹھے اور اپنا منہ دوسری طرف کر کے چل دیے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مریدوں سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا شیخ، یہ ایک دیوانہ ہے، آپ بھلا دیوانے سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا، بھائی، مجھے اس سے کچھ کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور گفتگو کرنے کے آداب تو معلوم نہیں، لیکن تمہیں سونے کا طریقہ تو معلوم ہوگا نا؟ شیخ نے جواب دیا، ہاں، معلوم ہے۔ بہلول دانا نے کہا، تو بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ حضرت شیخ نے جواب دیا، جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں
तो मैं एक कमरे की तरफ सोने के लिए चल पड़ता हूँ। ये कहकर हज़रत शेख ने सोने से मुतल्लिक वो आदाब बयान किए जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सीखे थे। ये सुनकर बहलोल ने कहा कि बस मालूम हुआ कि तुम्हें तो सोने के आदाब भी मालूम नहीं। और बहलोल दूसरी तरफ जाने ही लगे थे कि हज़रत जुनैद बगदादी ने बहलोल का दामन पकड़ लिया और कहा, ऐ शख्स, मैं नहीं जानता, लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। बहलोल दाना ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने मुझे कही हैं ये बाद की चीज़ें हैं, असल बात तुम मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले रोज़ी हलाल की होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की आमेज़िश हो जाए तो जो आदाब तुमने ज़ाहिर किए हैं उनके बरतने से कोई फ़ायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीख हो जाएगा। हज़रत जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकल्लाह। फिर बहलोल ने कहा कि बात करने के लिए सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना ज़रूरी है, और इसका भी ख्याल रखो कि जो बात की जाए वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए। अगर कोई गर्ज़ या दुनियावी तलब का लगाओ या बात फजूल किस्म की होगी तो ख़ास जितने भी अच्छे अल्फाज में की गई हो तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। और फिर कहा कि सोने से मुतल्लिक तुमने जो भी बताया है वो असल मकसूद नहीं है। असल बात ये है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से बिल्कुल पाक हो, दुनिया और माले दुनिया की चाहत ना हो। नींद आने तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात ख़त्म होते ही हज़रत जुनैद ने उनके हाथ पकड़े और उनका बोसा लिया और बहलोल के लिए अल्लाह से दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये सब देखकर हैरान रह गए। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का हमारा ये वाक़या यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो ख़त्म होने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे मज़ीद इंटरेस्टिंग वाक़यात आपको सुनने को मिलते रहें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।